وہی صاحب جو شادی کے فوراً بعد ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کے بارے میں پتہ لگا کہ جی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب میں شہر سے باہر گیا تو میرے بھائی کا وہاں سے مجھے فون آیا کہ میں نے تمہاری بیگم کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کسی کے ساتھ جاتے ہوئے، رمضان کے دن تھے۔ بیوی وہ روپ ہے جو ماں کے بعد شوہر کو سہارا دیتی ہے۔ جب وہ موبائل میں نے ہاتھ میں دیکھا لیا تو اس کو میں نے ان لاک کیا اور دیکھا تو ڈیلیٹڈ آئٹم میں کچھ تصاویر ملی مجھے جو مکمل طور پہ برہنہ تھی۔ پروفیشنل بلیک میلر ہیں جو لڑکیوں کو یا شادی شدہ خواتین کو پھنساتے ہیں اور اس کے بعد ان کو استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ان سے پیسے ہٹتے ہیں۔ مرد کو اپنی فحش تصویریں، بے پردہ اور ننگی تصویریں کسی کو بھیج رہی ہیں بغیر کپڑوں کے، واش روم میں کھینچ رہی ہیں اور بھیج رہی ہیں۔ 2007 ایک ایسا وقت تھا کہ جب ٹرانزیشن تھی یا پرانے موبائل سے نئے موبائل کی طرف لوگوں کا جانا، اور اس زمانے میں جو ہے وہ اتنا واٹس اپ وغیرہ اسٹیبلش ہوا تھا لیکن کوئی اتنا کھل کے وہ نہیں سسٹم چل رہا تھا، اور سوشل میڈیا پہ پاکستان کی جو جنریشن ہے اس دور کی وہ اتنا زیادہ اس طرف وہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال 2007 میں ہمارا جو ہے وہ ایک خاتون سے ہمیں پسند آ گئی اور ہماری ان سے الیک سلیک ہوئی، اور بہت ہی کم عرصے کے اندر، 1 سال کے اندر ہی ہم نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اچھا ان کا تعلق جیسے میرا تعلق ہے میڈیا سے، ان کا تعلق بھی میڈیا سے اسٹارٹنگ، مطلب وہ بہت ہی شوقیہ طور پہ انہوں نے انٹری لی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی بیفور کہ وہ کوئی کام کریں یا کوئی ایسا بڑا ورک کریں پروفائل کے لیے، تو وہ پھر ہم نے شادی کر لی اور طے کر لیا کہ بھائی آپ گھر پہ رہو گی اور جو ہے میں بریڈ اینڈ بٹر کا انتظام کروں گا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، انہوں نے اس کو گو اہیڈ کیا اور ویلکم کیا۔ شادی کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک سے، مطلب ایک ہوتا ہے خواتین کو کہ گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، یا کہ ایک دم سے ان کو کھڑا کٹنا شروع ہوئی کہ میں گھر میں کام نہیں کر سکتی، میں رہ نہیں سکتی، بہت سارے معاملات ہیں، میں ورکنگ وومن ہوں۔ اچھا جی آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ کام کر لیں، پارٹ ٹائم کام کر لیں اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو۔ انہوں نے پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیا، میں نے دفتر اپنے جانا شروع کر دیا، اور میں ایک میڈیا چینل سے وابستہ ہوا تھا نیا نیا۔ تو پھر کچھ معاملات کھلنا شروع ہوئے کہ رات کے اوقات میں فون پہ ڈسکشنز اور یہ وہ۔ اچانک ایک دن مجھے شوٹ سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ جب میں شہر سے باہر گیا، ہمارے ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ جب میں شہر سے باہر گیا تو میرے بھائی کا وہاں سے مجھے فون آیا کہ میں نے تمہاری بیگم کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کسی کے ساتھ جاتے ہوئے، رمضان کے دن تھے، اور وہ مجھے دیکھ کے بھاگ گئی ہے، اور تم آ جاؤ تو پھر تمہیں اس سے بات کرو اور پوچھو۔ خیر گھر میں گیا تو ایک تماشا سا لگا ہوا تھا، ان سے پوچھا بھائی کیا معاملات ہیں، تو قسمیں اس میں کھانے لگی، انسان غصے میں ہوتا ہے، تو میں نے ان سے ذرا ایگریسولی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ان سے ملنے جا رہی تھی اور ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں تھا، وہ میرا دوست ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ باہر جا رہے تھے، جب میں نکل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ آپ اپنی ایک فرینڈ کے یہاں جا رہی ہیں خاتون، لیکن آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہرحال میں نے ان سے اسی وقت بچہ ان سے اپنے پاس لے لیا، اور میں نے کہا کہ اب میرا آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، we'll see that in the court، اور ایلس میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، ختم کہانی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لیا، ان کو ان کے گھر چھوڑ دیا، جس کے بعد سے مجھے یہ اطلاعات ملنے لگی کہ یہ مسلح پہ بیٹھ رہی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، صبح شام ان کی موت ہو رہی ہے، روئے جا رہی ہیں، برا حال ہے، بہت پچھتاوا ہے۔ 15-20 دن گزرے تو میں بھی دل میرا پگھل گیا، اور میں پھر ان کو واپس لے آیا ان شرائط پہ کہ یہ کوئی جاب نہیں کریں گی، موبائل فون یوز نہیں کریں گی۔ اس طرح کی جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا ہمارے معاشرے کا، کہ جو نئی جنریشن کی طرف جا رہا تھا اور جو نئی نئی چیزوں کو اڈیپٹ کر رہا تھا، جو بہت ہی منفی، آج جن کے بہت ہی منفی اثرات معاشرے کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس طرف ہمارا معاشرہ کنورٹ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ان چیزوں سے فوری طور پہ رکیں۔ وہ کہ میں ایک نیوز چینل میں کام کرتا تھا، اور میرے پاس جو چیزیں آتی تھیں، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، وہ بہت خطرناک حقائق تھے جو اس وقت شروع ہو چکے تھے، بہت خطرناک فیکٹس تھے جو ہمارا معاشرہ جس کی طرف راغب ہو چکا تھا، اور اب ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان شرائط پر انہوں نے 1-2 مہینے 3 مہینے گزارے، اور بیچ میں پھر یہ سلسلہ ہوا کہ ہمیں سیپریٹ ہونا پڑا، بیچ میں فیملی کانفلکٹس آئے، اور پھر میں نے جوائنٹ فیملی چھوڑ کے ان کے ساتھ الگ ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیا۔ کرائے پہ فلیٹ لینے کے بعد مجھے یہ اندازہ تھا کہ بھائی یہ خاتون تو بالکل شریف ہو چکی ہے، اور انہوں نے پچھتاوا بھی دکھایا، تو ایسے کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ زندگی گزرتی گئی، اور پھر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے گریجویشن کرنی ہے،
اور مجھے اپنی کمپلیٹ کر کے تعلیم، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں آپ کا بازو بنوں گی، یا میں گھر کی فیملی سپورٹ کون کرے گا، کیونکہ آپ ایسی فیملی سے الگ ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ اتنے ٹائم کے بعد یہ کہہ رہی ہیں تو آپ بسم اللہ کریں، اور انہوں نے پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ٹیلی ویژن پروڈکشن پہ بیک اسکرین کام کروں گی اور آپ مجھے گو ہیڈ دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور جب آپ مجھے اتنا یقین دلا رہی ہیں، تو مین وائل انہوں نے اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کی اور چھوٹے موٹے پروجیکٹس کرنا شروع کیے۔ ان پروجیکٹس میں رات کو فون پہ مجھے بتا دیتی تھی مجھے دیر ہو جائے گی، میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے میں پروڈکشن کا بنتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا تو چلتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں اور میری بہت سارے تعلقات بھی ہیں، تو مجھے کچھ خبریں آنا شروع ہوئیں ادھر ادھر سے کہ معاملات کچھ صحیح نہیں چل رہے خاتون کے۔ جس پہ میں نے ان سے سوال کیا تو ان کی جو شروع میں ٹون تھی وہ بدلنا شروع ہوئی، بیکاز انہوں نے ایک باہر کی دنیا دیکھ لی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر عورت کا ایک حق ہوتا ہے کہ اس کو اس کے رائٹ کے حساب سے جینے دیا جائے، کم سے کم جب تک وہ اپنی لمیٹیشنز کو رکھے۔ مرد کی بھی جو لمیٹیشن ہوتی ہیں عورت کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ پھر وہ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی ٹون تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ پھر اسی دوران دوسری بیٹی کی برتھ ہو گئی، تو پھر انہوں نے پھر کام چھوڑ دیا، اور پھر دوبارہ سے بیٹی کی ولادت کے بعد دوبارہ کام شروع کیا۔ اب جب انہوں نے دوسرے فیز میں بیٹی کی ولادت کے بعد جب کام شروع کیا تو وہ فل فلیش تھا۔ اس دوران جب یہ گھر سے نہیں ہوتی تھی تو گھر کا سارا سسٹم میں ہی دیکھتا تھا، کھانا پکانا یہ وہ مجھے ہی دیکھنا پڑتا تھا، میں اپنی جاب بھی دیکھتا تھا۔ اچھا، یہ پورا مہینہ جاب کریں اور ان کو کبھی پیسے ملے نہ ملے، اور پھر یہ میری جو تنخواہ آتی تھی اس کو پوری طرح مینیج کرتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ میں آپ کے پیسوں سے یہاں BC ڈال رہی ہوں اور یہ کر رہا ہوں، کمیٹیاں ڈال رہی ہوں، یہ مینیج کر رہی ہوں۔ بہرحال ان کے کارپوریشن سے ہم نے کچھ BCیاں وغیرہ ڈال کے گھر پر بھی بنا لیا، جو مجھے بالکل اس کا پورا حساب ہے کہ میں نے کہاں کہاں کمیٹیاں ڈالی اور سارے معاملات چلتے رہے۔ لیکن آفٹر دیٹ یہ اس طرح ہونے لگا کہ میرے پیسے کبھی پورے نہ پڑے تو وہ کمیٹیوں میں چلے جائیں، اور پھر گھر کے خرچے کے لیے پیسے کہیں اور سے آئیں۔ وہ کہنے لگی میں ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے جی ڈالتی رہیں، اگر آپ کام کر رہی ہیں تو آپ ہم دونوں مل کے ہی کر رہے ہیں، بچوں کے فیوچر کے لیے گھر بنا رہے ہیں۔ تو وہ معاملہ بھی چلتا گیا، لیکن پھر بعد میں تلخ کلامی اور سخت جملے آنا شروع ہو گئے کہ سب کچھ میں کر رہی ہوں، اور جب آپ سب کچھ کر رہی ہیں تو گھر کا تو بنانے کا جو سسٹم ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، چلیں جی وہ نہ کریں تو پھر میں چلانا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ بات بھی اتنی آگے بڑھ گئی تو پھر زندگی میں پھر ان کے ایسا ہوا کہ وہی صاحب جو شادی کے فوراً بعد ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کے بارے میں پتہ لگا کہ جی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اور اب یہ میں نے کہا چلو یہ تو اچھا ہی ہوا، جان چھٹی، ایک بندہ ہوتا ہے آپ کے دل پہ اٹکا ہوتا ہے کیا وہ، لیکن سلسلہ وہاں تک تھما نہیں۔ فلیٹس میں رہ رہا تھا ایک اپارٹمنٹ میں کراچی کے، اور میری پیٹھ پیچھے انہوں نے محلے میں ہی ایک اچکے قسم کے گھٹیا آدمی، اور وہ نشہ وشہ کرتا تھا کوئی، اور ساتھ میں وہ پولیس میں کوئی کانسٹیبل وغیرہ پوسٹ پہ بھی تھا، اس سے دوستی کاٹ لی۔ اور معاملات یہاں تک آئے کہ جب میں نے ان کا موبائل چیک کیا تو وہاں پہ ان کی ملاقات کے افسانے لکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس پہ ان سے سختی کری تو یہ بپھر گئیں، اور پھر انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے آپ فلاں تاریخ کو طلاق دے دیں، میں نکل جاؤں گی۔ میں 2 بچوں کے ساتھ بڑا پریشان، میں کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو میری زمین نکل گئی، زندگی تباہ ہو گئی، کیا کروں اب میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، میرے گھر والوں نے سمجھانے کی کوشش کی، میرے کچھ خاص بڑے جو میرے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ان کے بھی ان سے بہت عزت کرتی ہیں ان کی، وہ بھی بیچ میں پڑے، اور لیکن یہ خاتون نہیں مانی۔ تو میں نے پھر اپنا سامان اٹھایا اور میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے وہاں چلا گیا۔ جب میں اپنے بچوں کو لے کے وہاں چلا گیا تو یہ تنہا، اس وقت تک ہم اپنا گھر بنا رہے تھے اور بنا نہیں تھا، اور مکان کے پیپرز بھی انہی کے نام پہ تھے، اور ہم کرائے پہ رہ رہے تھے۔ اس وقت یہ تنہا رہنے لگی، اور پھر اچانک سے پتہ لگا کہ یہ مردان جا رہی ہیں شوٹ پہ فلم کی۔ 1 مہینہ گزرا تھا ہمارے سیپریشن کو، تو یہ مردان جانے لگی۔ تو مین وائل مجھے کسی میرے خیر خواہ نے مجھے جن صاحب سے ان کا چکر چل رہا تھا، معاملات چل رہے تھے، ان کے سابقہ نکاحوں کی فہرست لا کے دی، اور پھر ان کی یہ ڈیٹیل بھی پتہ لگی کہ وہ تو ایک پروفیشنل بلیک میلر ہیں جو لڑکیوں کو یا شادی شدہ خواتین کو پھنساتے ہیں اور اس کے بعد ان کو استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ان سے پیسے ہٹتے ہیں۔ کوئی مطلب پراپر جسے کہتے ہیں نا نسلی بد نسل کوئی انسان تھا وہ۔ تو ان کے جو پچھلے 2-3 نکاح تھے اس کے نکاح نامے اور تصویریں وغیرہ میرے پاس آئیں، جو میں نے ان کو جاتے ہوئے دے دی کہ بھائی تم مردان جا رہی ہو تو یہ دیکھتے بھی جاؤ، اور بس تم جاؤ اور جو بھی کرنا ہے کرو۔
جب یہ مردان پہنچی تو وہاں پھر یہ میرے پاس فون آیا کہ جی میں بہت شرمندہ ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی. میں اس وقت تک ذہنی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے یہاں رہ رہا تھا، اور میں یہ ارادہ بنانے والا تھا کہ میں ان کو اب نہیں رکھوں گا. لیکن میرے دو بچے جو والدین کی دونوں کی موجودگی کا اصرار کرتے تھے کہ پاپا اور امی ہمیں آپ دونوں ہی چاہیے، یہ جملے میں نے ہمیشہ ان کے منہ سے سنے، جس کو دیکھتے ہوئے میں بہت مجبور ہوتا رہا اور بلیک میل ہوتا رہا. اس مجبوری کے تحت، کیونکہ جب انسان کسی کے دوسرے کے گھر میں، دوسرے کا مطلب میں اپنے سگے رشتہ داروں میں ہی رہ رہا تھا، لیکن دوسرے کی آنکھیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں جب آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہو تو اس کی آنکھیں اور اس کے رویہ تبدیل ہوتا ہے. تو وہ رویے کی تلخی میں نے جھیلی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کے ساتھ. میں ایک کونے میں کمرے میں رہتا رہا. وہ تلخی تھی لیکن محبت بھی ہے، لیکن ایک پرایا پن آ جاتا ہے. اس سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے میں دوبارہ پھر مردان گیا اور ان کو لے کے واپس آیا. واپس آ کے پھر ہم نے دوبارہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کیا. جب کنٹینیو کیا تو یہ ان کا رویہ بڑا اکھڑا سا اور عجیب سا تھا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ابھی بھی اس آدمی سے رابطے میں ہے. اب یہ عجیب سے رویوں سے مجھ سے بات کریں، کبھی تلخ، کبھی نرم، کبھی پچھتائیں، کبھی عجیب سا ایک بالکل رویہ بدلا لگا. ایک دن میں کہیں باہر نکلی ہوئی تھی، کہیں سامان وغیرہ لینے اتری تھی، تو ان کا موبائل پڑا ہوا تھا. جب وہ موبائل میں نے ہاتھ میں لیا تو اس کو میں نے ان لاک کیا اور دیکھا تو ڈیلیٹڈ آئٹم میں کچھ تصاویر ملی مجھے جو مکمل طور پہ برہنہ تھی، اور وہ برہنہ تصویریں یہ اپنے عاشق کو بھیجا کرتی تھی. اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ان کو شاید بلیک میل کر رہا ہے یا پھر یہ ابھی بھی اس سے معاملات میں ہے. وہ ریلیٹڈ آئٹمز میں کئی ساری تصویریں میں نے اپنی تحویل میں لی، اس کی تصویریں بنائیں، کچھ اپنے پاس فارورڈ کریں. اور جب یہ آئیں تو پھر میں نے ان کو دکھایا تو جو ان کا سخت لہجہ تھا، وہ مطلب سخت لہجے میں یہ گھر میں گھسی اور مجھ سے سختی سے بات کرنے لگی. تو میں نے جب ان کو موبائل دکھایا تو یہ پیروں میں گر گئی، اور پیروں میں گرنے کے بعد پھر انہوں نے معافیاں مانگنا شروع کی. اس وقت مجھے بہت شدید غصہ چڑھا اور میں نے صحیح 4 6 5 دھواں دھار تھپڑ مارے تو یہ بالکل آؤٹ ہو گئی، مطلب ہوش میں نہیں رہی. تو میں نے کہا اس قابل ہی نہیں ہو تو تمہارے ساتھ رہا جائے. لیکن پھر وہی ہوا کہ یہ زہر کھانا اور موت کی دہائی دینا اور مر جاؤں گی اور یہ اور وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے تم مری ہوئی ہو، میرے بچوں کا نصیب ہے کہ وہ بچے ہیں، ان کے سامنے میں بچوں کو کیا بتاؤں کہ تمہاری ماں کیا کر رہی ہے، اور بچے کیا یقین کریں گے، اور یقین کر بھی لیں گے تو ان کے اس عمر میں غیرت، بغیرتی، یہ سارے معاملات ان کے ابھی ڈیولپ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے، یہ کیا ہے ماما نے. اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر کمپرومائز کیا اور میں پھر خاموش ہو گیا. اور میں نے کہا کہ اب تم لاش بن کے زندہ رہو گھر میں، اور میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس گھر میں ہی رہو بچوں کی خاطر. وہ راضی ہو گئی، خوش ہو گئی. یہ معاملات چل رہا ہے. 3 سال 4 سال گزرے، 3 سال تقریباً گزرے. اس کے بعد ایک برا ٹائم آیا، اور 3 سال تک انہوں نے جو اپنا روپ مجھے دکھایا اس سے مجھے یقین آنے لگا کہ یہ عورت شاید سدھر گئی ہے. 3 سال کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ تقریباً 9 مہینے کا عرصہ ایسا گزرا کہ جہاں میرے پاس نوکری نہیں تھی. ہمارا گھر ابھی بھی زیر تعمیر تھا اور اس کی ماہانہ پیمنٹس بھی جا رہی تھیں، اور ہمارا بریڈ اینڈ بٹر بھی وہی چل رہا تھا. بیسیاں وغیرہ یہ سارے کمیٹیاں ڈلی ہوئی تھیں. اب ہوا یہ کہ جب میں گھر میں تھا اور میں بہت ہی لمیٹڈ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہا تھا، وہاں ہماری ای ایم آئیز اور بہت سارے معاملات، کمیٹیوں کے پیسے بہت بڑھ گئے تھے، قرضہ بڑھ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں، تم نے میرا امتحان لے لیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، مجھے ایک آفر آئی ہے، میں وہاں سے کام کنٹینیو کرتی ہوں، اور اب تو دیکھ لو، اب تو میں کسی بھی حال سے بھروسے کے قابل ہوں، تم دیکھ چکے ہو. اور یہ میں بڑا مجبور تھا. میں نے کہا دیکھو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم دیکھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ نوکری دینے والا ہے، رزق لانا، اس نے ہمیں بھوکا نہیں سلایا. نہیں تم نہیں سمجھ رہے، تم مجھے کرنے دو، تھوڑے دن کا کام ہے، یہ ہے، اچھا ہے. میں بڑا مجبور، میں نے پھر مجبوری کے تحت حامی بھری اور انہوں نے دوبارہ جانا شروع کر دیا. وہاں آ کے پھر وہی معاملات کے اندازہ ہو گیا کہ 4 دن میں، 5 دن میں، 1 ہفتے میں بات کرنے کا طریقہ تبدیل، اور شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہچان جاتا ہے. تو ایک دن میں ان کی ریکارڈنگ والے اسپاٹ پہ پہنچ گیا، انسیڈنٹلی ایک دم سے پہنچا ہوں میں، اور یہ شارٹ وغیرہ ریڈی کروا رہی تھی تو میں نے ان کا موبائل اٹھا لیا. تو یہ دم سے آئی غصے میں کہ میرے موبائل کو کیسے ہاتھ لگایا. اور میں نے جب
واٹس ایپ کو ان لاک کیا تو مجھے سامنے نظر آیا کہ وہ اسی لڑکے سے چیٹ چل رہی ہے ان کی. بس میں نے موبائل رکھا ہے اور پھر میں نے کہا بس ختم، اب کیا بچا ہے، دی اینڈ ہو گیا. اور میں پھر واپس آ گیا گھر. تو پھر وہی لڑائی جھگڑا، اب میں چھوڑ دوں گی تم کو اور یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی. میں نے کہا بھائی جیسے چھوڑنا ہے چھوڑو، بس ختم کرو اب معاملے کو. تو انہوں نے مجھے پھر کچھ ثبوت دکھائے کہ دیکھو یہ میں اس کو پھنسا رہی تھی، میں اس کو پولیس کے پاس لے جانا چاہ رہی تھی اور یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے پولیس کے پاس لے جانا چاہتی تھی تو چلو میرے ساتھ. میں پولیس اسٹیشن گیا، میرے جانے والے، میں نے اس بندے کے خلاف رپورٹ کرائی کہ بھائی یہ معاملہ ہے اور اب یہ ان کو شاید کچھ تصویروں کو لے کے بلیک میل کر رہا ہے، تو آپ اس کی رپورٹ لے کے. انہوں نے رپورٹ وغیرہ نہیں تو ایک درخواست ریسیو کرا لی. اور میرے دل میں ایک گلٹ تو تھا. پھر وہ معاملہ ایسا رہا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد معاملہ چینج ہو گیا، لیکن ان کا جو پروڈکشن کا کام تھا انہوں نے کہا میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. میں اس زمانے میں بالکل بلیک میل ہو کے پریشان اور مجبور ہو چکا تھا. پھر انہوں نے وہ جگہ چھوڑی اور پھر دوسری جگہ جوائن کر لیا. اس دوران وہ جو لڑکا تھا اس کی مجھے اطلاعات مل رہی تھی کہ وہ کسی اور اسکیم میں بلیک میلنگ کے ہی جیل چلا گیا، پولیس کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا. اب یہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہاں سے پتہ لگا کہ جناب ان کے تو کئی اور 2-3 دوست اور ہیں جن کے ساتھ یہ وقت گزار رہی ہیں. وہ چیزیں سامنے آئیں تو اس وقت تک ماحول یہ ہو گیا تھا کہ بالکل بیک ہینڈ پہ میں مجبور اور بے بس کہ یار خدا کے واسطے اب نہیں کرو. اور یہ انتہائی بے بات کہ تم بچوں کو رکھو، اب تو یہ تباہ ہوں گے ایسی کی تیسی، مجھے کوئی نہیں چاہیے، میں چلی جاؤں گی چھوڑ کے، کیسے سنبھالو گے. اور میں بہت بے بس. تو آخری میں 2018 کے اندر پھر کوئی تصاویر کے معاملے ان کے موبائل میں دیکھے میں نے، جس میں وہی فحش تصویریں مختلف لوگوں کو بھیجی ہوئی. تو پھر انتہا ہو گئی. بس پھر برداشت سے باہر ہو گیا اور میں نے کہا کہ اب جتنا ذلیل ہونا ہے اور بچوں نے جتنا سہنا ہے سہیں گے، اب ان کے نصیب میں ہے کہ یا تو ایسی عورت یا پھر اچھا ماحول ماں کے بغیر. تو میں نے فیصلہ کر لیا اور میں اپنے والد کے گھر آیا ہوں اور وہاں رہنا شروع کر دیا. اور 2 سے 4 دن میں 5 دن میں کوشش کی کہ یہ انسان بنے، لیکن نہیں بنی. تو پھر میں نے ان کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد جو معاملات کھل کے آئے وہ یہ کہ یہ میری زندگی میں جب یہ جو ان کا پیریڈ تھا کہ ہم یہ شریف بنی ہوئی رہ رہی تھی، وہ سارے معاملات جو لوگ نہیں بتاتے تھے کہ یار ان کا گھر بچا رہے، انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا اور ہم نے وہ بھی دیکھا. تو مطلب بہت کچھ دیکھا. اور یہ معاملات کی جڑ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ معاملات کی جڑ شروع ہوتی ہے جب شوہر بیچارہ تھکا ہارا کام پہ سے اپنے بریڈ اینڈ بٹر گھر چلانے کا انتظام کر کے، کمیٹیاں بھرنے کے لیے پیسے کا انتظام کر کے، بچوں کی فیس کا انتظام کر کے گھر پہنچتا ہے. تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ شاہ رخ خان اور سلمان خان بن کے ان کی طرح ڈریس اپ ہو کے فریش ہو کے بیوی کے ساتھ رومانٹک گانا گائے. وہ اتنا تھکا ہوا، اتنا ذلیل ہوتا ہوا معاشرے سے گھر پہنچتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ایک فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فرسٹ ایڈ بیوی وہ روپ ہے جو ماں کے بعد شوہر کو سہارا دیتی ہے. اس کو اس فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے زخمی احساسات، مجروح ہوئی اس کی عزت کو مرہم پٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بیوی نہیں کرتی، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ یہ الو کا پٹھا آ کے گانے گائے گا میرے ساتھ، یہ آ کے سلمان خان بن کے اپنے جو ہے وہ رنگ اور ڈھنگ دکھائے گا مجھے اور میری حسن کی تعریفیں کرے گا. وہ بیچارہ ویسے ہی اس سخت اور تنگ معاشرے کے اندر اتنا ذلیل ہو کے آیا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یہ سب چیزیں جھیلتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا. دوسری جانب وہ جو عورت اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سلمان خان اور شاہ رخ خان تو ہے نہیں، یہ تو نواز الدین صدیقی ہے سالہ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے شادی رکھی جائے. تو پھر وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے شاہ رخ خان اور سلمان خان بنے ہوئے لوگ، جو بھیڑیے ہیں، جو بدترین نسل کے لوگ ہیں، وہ ان عورتوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. اور یہ جو عورتیں ہیں جو کسی ایسے اورا میں چل رہی ہیں کہ ان کی کوئی جھوٹی تعریف کرے تو اس کو اپنا جسم فوری طور پہ پیش کر دیتی ہیں. یہ بھیڑیے بالکل ان کے پاس معاش نہیں ہوتا، ان کو صرف اپنے آپ کو اچھے گروم رکھتے ہیں کیونکہ یہ کام نہیں کرتے. اس کے بعد پھر یہ جو وقت ان عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور اس لمیٹڈ وقت میں یہ اپنا بھرپور خوبصورت ترین اینگل ان عورتوں کو پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عورتیں پریس ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ 24 گھنٹے ایسے ہی رہتے ہوں گے. اور جو بیچارہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہ رہا ہے وہ ان کی نظروں میں بہت نیچے گر جاتا ہے. بالکل
اس بات سے میں کوئی وہ نہیں رکھوں گا ٹھگی چھپی بات کہ ان کے کوئی جنسی تعلق نہیں تھے. 100% ان کے جنسی تعلق تھے. جب وہ کسی مرد کو اپنی فحش تصویریں، بے پردہ اور ننگی تصویریں کسی کو بھیج رہی ہیں بغیر کپڑوں کے، واش روم میں کھینچ رہی ہیں اور بھیج رہی ہیں، تو 100% پھر ان کے جنسی تعلقات بھی ہیں. اور اس بات کو کئی لوگوں نے اور کچھ انڈسٹری کے اچھے ناموں نے بھی مجھے ویریفائی کر کے دیا کہ ہاں ان کے جنسی تعلقات ہیں، یہ کرتی ہیں ساری چیزیں. پھر جب آپ کسی کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک صحافی بھی ہوں، انویسٹیگیشن بھی کرتا ہوں، تو میرے بہت سے تعلقات ہیں جو مجھے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ ان کے جنسی تعلقات رہے. ازواجی تعلقات ہی جو ہیں وہ اصلی جڑ ہوتے ہیں آپ کو معلومات دینے کے. جب میاں اور بیوی میں کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی جب آپ اس رشتے میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ آپ سو رہے ہیں وہ آپ کی ہے بھی یا نہیں. وہ تعلق ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کتنا آپ سے لافل ہے. میرا ایسی کئی عورتوں کے لیے پیغام ہے، اور خاص کر میری وائف کے لیے جو ایکس وائف ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی کسی میری زندگی میں واپس آئیں، کیونکہ میرے ساتھ ایک واقعہ تو یہ ہوا ہے، لیکن میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جو میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے. اور بیشتر کیسز میں یہی ہے کہ خاتون تو بہت شاندار طریقے سے گرومڈ، اور مرد بیچارہ آیا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میری بیوی بلیک میل ہو رہی ہے. وہ بلیک میلنگ نہیں ہوتی، وہ کنسنسس ہوتا ہے. اور کنسنسس کے بعد وہ جب بیوی کے گلے میں آنے لگتی ہے تو یا پھر پکڑی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بلیک میل ہو رہی ہوں. ایسا نہیں ہے، یہی ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر. جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جتنی بھی خواتین سولو پرفارم کر رہی ہیں یا دکھا رہی ہیں اپنے آپ کو، اور وہ اگر میرڈ ہیں یا ان کی اپنی لائف ہے تو اپنے گھر کو بچائیں. کیونکہ آپ کو ایک بیسک سائیکیٹری ہے، مرد کو عورتیں پسند آتی ہیں، عورتوں کو مردوں کی تعریف پسند آتی ہے. جو جال ہے، جو بیٹ ہے، وہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب آپ یہ پکڑ لیتے ہو، کانٹے کو پکڑ لیتے ہو، تو پھر آپ پھنستے چلے جاتے ہو. اور ایسے بہت سے کیسز اس وقت معاشرے میں عام ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عورت خراب ہے، مرد بھی بہت عیاش اور بہت خراب ہیں اس معاشرے میں. لیکن ہمارے یہاں یہ رجحان تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ قدرے مردوں کی نسبت ایک باحیا معاشرہ تھا، اور عورت سیکریفائس کی ایک مثال مانی جاتی تھی. لیکن اب زیادہ تر اگر آپ کورٹ میں بھی جائیں تو خلا کے کیسز زیادہ ہیں، طلاق کے کم ہیں. مرد پیچھے بھاگ رہا ہے کہ گھر بچا لو، اور عورت کہہ رہی ہے لعنت تم پہ، میرے پیچھے بہت ہے. اور آپ یقین جانیں کہ احساس ہوتا ہے کہ جب عورت ایک عمر گزار لیتی ہے تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ جو میرے پیچھے تھے وہ میرے پیچھے نہیں تھے، وہ تو صرف میرے ساتھ تھے. اور جیسے ہی میرا ٹائم گزرا یا مجھے گردن کے نیچے میری جھرریاں پڑنا شروع ہوئیں اور آنکھ کے پپوٹے کے نیچے لائنیں آنا شروع ہوئیں، تو سب پہ لعنت بھیجتے ہیں سب ایسی عورتوں پہ. اور پھر تنہائی اور ذلت کی زندگی، اور پھر تنہا موت.